اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. چھوٹا سا واقعہ بتا دوں ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں, پھر میں آگے اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا. جنرل مشرف صاحب نے جو حرکت کی کہ مکمل جب بھی عورت کورٹ میں جائے گی نا, جب چاہے گی جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر. اس کے اب سائڈ افیکٹ کیا ہونا شروع ہو گئے. ایک کیس آیا چند دن پہلے, ایک آدمی کی شادی ہوئی, بچہ ہوا, بیگم سے بڑی محبت تھی, 2-3 کروڑ کی جائیداد بیگم کے نام کر دی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, اچھے لوگ کر دیتے ہیں یہ کام, ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, یہ کیا میری پراپرٹی تمہاری, یہ کیا ہوتا ہے بس تمہارے نام سے لے لی. آج بھی بہت لوگ کرتے ہیں. بیگم صاحبہ کے پاس جب اتنی ساری پراپرٹی آ گئی, بچہ بھی ہو گیا, بیگم صاحبہ گئی کورٹ, خلا کی ڈگری لے کے پتلی گلی سے. کورٹ کہتی ہے مہر واپس کر دو. مہر 25,000 چل رہا ہے مارکیٹ میں. مہر کیا چل رہا ہے 25,000. 1 سال پہلے نکاح پڑھاتا تھا اس کو بھی 25,000 تھا, اب بھی کیا ہے 25,000 میں 2 گٹکے نہیں آتے میرے بھائی, لیکن وہ چل رہا ہے 25,000 روپے. 2-4 گٹکے کی قیمت آپ سمجھ لو. ابھی تو میں مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں نا, تو جو بل بن کے آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اپنی اتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, پلانا چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, آپ کہیں غم نہ کریں. لیکن اس نے جب بل بنایا نا ہمارے گارڈ نے کہ یار یہ, میں نے کہا یہ کیا میں نے کیا منگوایا ہے, کیا میں نے ولیمہ کیا ہے کیا نہیں, یہ چائے 150 روپے کا کپ چائے کا یار. حالانکہ پہلے کپ ٹوٹل 150 روپے کا آتا تھا, اب اس میں صرف چائے 150 کی آ رہی ہے. تو خیر باتیں ادھر ادھر بہت ہونے لگتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1.5-2 کروڑ اور یہ سب ماشاءاللہ, بیگم صاحبہ نے تھوڑے دن میں کہیں سیٹنگ یا ویسے ہی سیٹنگ نہیں بھی ہوئی ہوگی, کھلا لیا, وہ 1.5 کروڑ بھی گئے کیونکہ پلاٹ تو اس کے نام ہے, اور الٹا بچے کا نان نفقہ خرچہ بندوا دیا 18 سال کی عمر تک. اب کون مکھنچو دے گا یہ خرچہ, یہ شوہر دے گا. کیا بولوں اس بیچارے کو میں, جبکہ تربیت اس بچے کی ماں کی مرضی سے ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تربیت کس کی مرضی سے ہوگی, ماں کی مرضی سے ہوگی. خرچہ یہ دے گا, کنٹرول کس کا ہوگا, ماں کا ہوگا. اور ماں اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے, قانون میں لکھا ہوا تو ہے کہ باپ کو مل جائے گا, ملتا پریکٹیکلی نہیں ملتا. باپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں, وہ ثابت کرنے میں بچہ 18 سے بڑا کا ہو جاتا ہے اور باپ کے سر کے بال گر کے ختم ہو جاتے ہیں. پراپرٹی بھی گئی, بیگم بھی گئی, بچہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور خرچہ بھی یہ کم بخت دے گا. نہیں دے گا جیل ہو جائے گی اس کو, نہیں دے گا تو کیا ہوگا. کئی لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس چکر میں اور دانت پیس رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. حکومت خود لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے, اور یہ نہ روکا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا ملک کے اندر. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہو جائے گا. میرے پاس کتنے کیس آئے, مرد کہہ رہا ہے میں جیل سے نکلا, میں اس کو اپنی بیوی کو قتل کروں گا, میں نے روکا اس کو, یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. لوگ کہہ رہے میں جان سے ماروں گا اس کو. تو مشرف صاحب نے کر دیا کام, نہ علماء سے پوچھا, نہ کوئی ضرورت نہیں ہے نا, کوئی 2-3 مولوی اپنی مرضی کے مل گئے ہوں گے, ٹپے شپے لگوا دیے ہوں گے, چلو جی اسلامی حساب سے کر دیا ہم نے. اس کے خلاف احتجاج کرو, ٹویٹر پہ احتجاج کرو, فیس بک پہ احتجاج. یہ تمہارا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی, اس کا رزلٹ عورت کے حق میں خطرناک نکلے گا. کیسے خطرناک نکلے گا, جب مرد کو پتا چلے گا نا کہ یار میں اگر اپنی بیگم, ابھی مرد کو پتا یہ میری ہے, میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی. مرد جان نچھاور کرتا ہے, بھائی بیگم یہ سب تمہارا ہے. مرنے سے پہلے بیوی کے لیے گھر کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب مرد کو پتا چل گیا نا کہ طلاق کا حق اس کے پاس بھی ہے, وہ ہاتھ کھینچ لے گا اپنا. وہ کہے گا اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو بھائی, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل اس کی نیت چینج ہو جائے. ٹائم پاس کرو, انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز مل گئی ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ فری کرانے کی ضرورت, یہ ہوگا کل جب واقعات آئیں گے نا. یار اس نے پراپرٹی دے دی تھی, اس کی بیگم نے خلا لے لیا. مجھے پتا ہے ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی, لیکن کچھ تو کریں گی نا. اور آپ کو کیا پتا چلے گا کہ میری والی کرے گی کہ نہیں کرے گی, نیتیں بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے.
تو نتیجہ کیا, آدمی ریزرو رہے گا. بھائی شادی ہو گئی ہے, ٹائم پاس, جیسے گرل فرینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ٹائم پاس. پراپرٹیاں تھوڑی نام کرائی جاتی ہیں گرل فرینڈ کے, ایک آدھ چائے وائے کا کپ پلا دیا جاتا ہے. اب تو چائے اتنی مہنگی ہو گئی, اب گرل فرینڈ کو کوئی چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حقیقت ہے. اب گرل فرینڈ بولو چائے, آدھی چائے تو پیسے دے گی, آدھی یا تو تیرا باپ دے گا یا تو دے گی. تو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. تو اس کا نقصان ہوگا عورت کو. مرد شادیاں کرنا چھوڑیں گے, کریں گے تو وہ وفائیں بیگم کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ جو اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دے دیا نا, یہ بہت بڑا احسان عورت پہ کیا ہے. مرد کو احساس ہے یار جیسی یہ ہے کس کی, میری, یہ میرے ہونے نے بہت زیادہ حقوق دلوا دیتے ہیں. خواتین مثالیں دیتی ہیں, وہ فلاں عورت پہ بھی اتنا بڑا ظلم ہو گیا, فلاں پہ ظلم ہو گیا. اس کا بھائی وہ چند پہ ہوتا ہے, 100% تو دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مرد وفا کرنا ہی چھوڑ دیں, اس سے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. اور جب سارا سسٹم تباہ ہوگا پھر ہوگا کیا, جب مرد شادی کرنا چھوڑیں گے کہ یار وفا کرنا چھوڑیں گے, تو ادھر ادھر پھر عورتوں میں دل بہلائے گا آدمی. اور پھر بالآخر خاندانی نظام ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے یورپ کا تباہ ہو گیا. اور اس کا سارا فائدہ کتے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے, پھر میں بھی بڑھاپے میں کتے پالوں گا, آپ بھی بڑھاپے میں بولو نا کتے, کیونکہ بیگم تو چلی گئی خلا لے کے, بچے ہو نہیں رہے, تو تنہائی, وفا مارکیٹ سے کیا شارٹ. تو چند بڈھے بڈھی بچیں گے. جیسے انگریزوں میں بھی پارکوں میں کچھ بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے. وفا بھی انہوں نے 50 سال کے بعد شروع کی ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. 50 سال تک ادھر ادھر منہ مارتے رہے ہوتے ہیں, 50 سال 55 سال کے بعد چلو یار ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں, شادی. پھر ان کی شادی کے بعد بھی عجیب سے ہی حساب کتاب ہے. اب وہ کیا بتاؤں یار, میں آج کل انگریزوں نے بھی بیان سننا بعض لوگوں نے شروع کر دیا, تو میں زیادہ نہیں ان کو وہ بتاتا. بہرحال پھر کچھ بڈھا بڈھی پارکوں میں نظر آئیں گے آپ کو. ہمارے ہاں بوڑھیاں بھی بیچاری پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے نواسوں کے ساتھ, بہوؤں دامادوں کے ساتھ ہوتی. وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو اب تک ساتھ چپکے ہوئے ہیں, بھلے 50 سال کے بعد چپکے, لیکن چپک تو گئے نا. لیکن آپ کو بہت سے لوگ پارکوں میں ایسے نظر آئیں گے, بڈھا ہوگا کتا لے کے, اور بڑھیا ہوگی کتے کے مزے. کیونکہ کتے کو وہاں وہ پروٹوکول ملتا ہے, ہمارے کتے سوچ بھی نہیں سکتے, کتے کہیں کے. حقیقت ہے جو پروٹوکول یورپ میں کتے کو ملا ہے نا, ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا, وہ میاں کو نہیں ملتا وہ پروٹوکول. پھر بھی کتا بنا ہوا ہوتا, وہ کتا بنتا ہے کہ شاید مجھے وہ پروٹوکول مل جائے جو یورپ میں کتے کو ملتا ہے. تو یہ جو عدالتی خلا ہے نا, اس کا بالآخر فائدہ کس کو ہوگا, ملک کے کتوں کو فائدہ ہوگا. بڑھاپے میں ہم اچھے سے کتے سنبھالیں گے تنہائی دور کرنے کے لیے, عورتیں بھی اچھے سے کتے سنبھالیں گی. یہ جو پیارا سا نظام اللہ نے بنا کے دیا ہے, جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے, اس نظام کی ایسی کی بولو تیسی. اب جب تک یہ خلا کا قانون بدلتا نہیں ہے, ایک کام آپ لوگ کر لو, وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک کام کر لو, اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے. وہ کبھی عدالتی خلا پہ اعتماد نہیں کرے گی, وہ مفتی سے فتویٰ لے گی کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ, کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ شریعت میں خلا ہوا کہ نہیں ہوا. علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو گیا بھائی نبھا کرنا ہے. کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی؟ اتنی سی باتوں پہ طلاقیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں. عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے. مرد کو حق ہے, لیکن مرد اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا. بہت کم ریشو ہے, بہت کم ریشو ہے. 100 میں 1% لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے, یہ احساس اس کو بیوی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے. یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ بھئی میری فرما بردار بن کے رہے گی. میری چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے, جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے. باقی 100% تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں 100%.
تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو, آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو, اپنی فیملی کو بچاؤ, تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو. سمجھتے ہو؟ جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی, کورٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے, جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو ڈیورس نہیں دے سکتا جج. اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کون کس کی بیوی ہے کون کس کی بیوی نہیں ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.